الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ہماری روحانی بیماریوں کے حوالے سے کہ طمع اور لالچ یہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ 7 بادام کھا کر اور دن بھر گزارا کر لیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ 15 سال سے زیادہ ہو گیا میں سالن نہیں کھایا۔ ایک دفعہ کچھ بیمار ہوئے تو طبیب نے چیک کیا، اس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کبھی بھی مرچ نہیں گئی، تو کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ہاں 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا میں نے سالن نہیں کھایا۔ اور کہتے ہیں کہ پوچھا کہ کیوں حضرت؟ فرماتے ہیں کہ بس وہ جو وقت بچتا ہے تو میں حدیث لکھنے اور یاد کرنے میں مصروف رہتا ہوں۔ اور اسی طرح حکماء نے بھی اور اطباء نے لکھا ہے کہ ایک کھجور انسان کے پورا دن گزارنے کے لیے اس میں اتنے وٹامنس ہیں کہ وہ کافی ہے۔ اگر ایک کھجور ایک انسان نے کھا لی 3 دن تک وہ بھوک سے نہیں مرے گا، اس کے علاوہ کسی چیز سے مرا وہ الگ بات۔ چنانچہ صحابہ بھی جہاد پہ نکلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کھجور راستے میں عطا فرماتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہم اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے، کئی دن چلاتے تھے، آخر میں اس کی گٹلی کو بھی چوستے تھے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا اس وقت بھی سب سے بڑی عمر جو ہے نا وہ مگرمچھ کی ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا طاقتور بنایا کہ ہاتھی کو بھی سونڈ سے پکڑ کے پانی کے اندر گھما دیتا ہے اور ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک انسان کا اگر 50 60 70 کلو وزن ہے نا، تو مگرمچھ کا وزن اگر 700 کلو ہے ایک مگرمچھ کا نارمل عام طور پہ نا، تو 700 کلو کا مگرمچھ اس کی غذا لیکن بہت تھوڑی ہے، وہ کم کھاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ لمبا زندگی گزارتا ہے، جیتا ہے۔ 700 کلو کا اگر مگرمچھ ہے نا تو اس کی ایک دن کی غذا کہتے ہیں کہ 1.25 کلو ہے، مشکل سے تھوڑا سا کھاتا ہے اور پورا 24 گھنٹے گزارتا ہے۔ اور انسان تو 1.25 کلو تو ایک وقت میں کھا جاتا ہے، 3 وقت کھانا کھاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک عالم نے شیر کو نا پنجرے میں دیکھا تو جو اس کو کھانا ڈالتا تھا اس سے پوچھا کہ آپ اس کو کیسے کھانا ڈالتے ہیں اور کتنے دنوں میں کتنا کھانا ڈالتے ہیں؟ تو مولانا فرمانے لگے ہمیں اندازہ تھا کہ شاید اس کو بھی ہماری طرح دن میں کم سے کم 2 مرتبہ تو گوشت ملتا ہوگا، جیسے ہمارے بھی ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اس کو کھانا ڈالنے والے نے بتایا کہ حضرت اس کو 7 دن کے بعد کھانا ڈالا جاتا ہے، یعنی پورے 6 دن اس کو کوئی کھانا نہیں دیا جاتا، یہ کھاتا ہی، اس کی غذا ہی یہی ہے۔ 7 دن کے بعد اس نے رج کے کھانا کھانا ہے بس۔ اور غور کریں تو سب سے سست جانوروں میں شیر ہی ہے، 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے نیند کرتا ہے، 4 گھنٹے جاگا ہوتا ہے، تب بھی وہ شیر کہلاتا ہے۔ 7ویں دن کھاتا ہے تب بھی شیر کہلاتا ہے، اور ہم دن میں ماشاءاللہ 3 دفعہ کھاتے ہیں تب انسان کہلاتے ہیں۔ وہ 20 گھنٹے سو رہا ہے، سست ہے۔ تو ایک صاحب کے نا دیکھا ہاتھ میں نا کڑا پہنا ہوا تھا، تو ہمارے مولانا نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس سے نا لیزینس دور ہوتی ہے، جو سستی ہوتی ہے نا انسان کو۔ بعض لوگ ایسا خود بھی کرتے ہیں، ایسے ربڑے چڑھا دیں گے یہاں کہ یہ مجھے نا درد کرتی رہے یا تنگ کرتی رہے تو میں نیند نہ آئے۔ کوئی اپنے آپ کو چمٹیاں لگا دیتا ہے، نیند آ رہی ہے گاڑی چلا رہے ہیں تو مجھے جگا کے رکھے، سستی ہو رہی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے۔ اس کو نہیں چھوڑتے لیکن اس کے لیے نا، تو وہ اس نے ربڑ پہنا ہوا تھا، تو کہا اچھا ڈاکٹر نے کہا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو۔ تو گزر رہے تھے سفر میں، راستے میں ایک جگہ کہتے ہیں شیر دیکھا، تو ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت اس کا مطلب ہے اس شیر کو تو اس سے بہت بڑا پٹا جو ہے نا پہنانا چاہیے، یہ تو زیادہ سست جانور ہے، 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے سوتا ہے۔ تو فرمائے کہ جب انسان زیادہ کھائے گا، پھر آپ نے سنا ہوگا
کہ فاقے سے تو لوگ اتنا نہیں مرتے. آپ بڑا مشکل سنیں کہ کوئی فاقے سے بھوک سے مر گیا. اور بھوکا رکھنے سے نا معدہ جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی زبردست چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، قرآن نے کتنی واضح چیزیں بتائیں. ایک عیسائی ڈاکٹر نے جو ہے نا کسی ہمارے عالم سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ دین میں تمہارے یہ صحت کے حوالے سے کوئی ہیں احکامات؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے. بتاؤ بھائی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے بتلایا 3 باتیں بڑی عجیب، کہ معدہ ہے نا اس کا خیال کرو، معدے کو کم غذا دو، اور جسم کو وہ غذا دو جو اس کو چاہیے، اور کھانے میں جو ہے نا زیادتی نہ کرو. جب اس نے یہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا، کہہ رہے یہ تو بڑی زبردست بات بتائی ہے. اور فرمائے قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کہ اسراف نہیں کرو، کھاؤ اور پیو اعتدال کے ساتھ، لیکن زیادہ مت کھاؤ. کیونکہ فرمایا نبی علیہ السلام نے نا کہ یہ جو معدہ ہے نا اسی سے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں. آگے چربی بھی بنتی ہے، پھر بلڈ پریشر بھی کھانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، شوگر بھی کھانا پینے سے زیادہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنی بھی بیماری ہیں ان سب کا یہیں سے تعلق ہے. اور جس قدر بھوکا رہے، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ڈاکٹر آ کے طبیب وہاں پر نا ٹھہر گیا، اور اس نے سمجھا تھا میرا بڑا ادھر چاندنی ہوگی، بڑا کاروبار چلے گا. لیکن کافی عرصے اس نے دیکھا، پھر جب معلومات کی تو پتہ چلا بھئی یہاں شہر والے لوگ تو بیمار ہی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نسخہ دیا ہوا ہے. وہ نسخہ کیا ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھانا ہے، اور جب تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دینا ہے. اور ہم تو روٹین وائز کھاتے ہیں، جب وقت ہو جاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں بس، بھلے بھوک نہ بھی ہو تو ہم بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، اور اپنے حساب سے ہی کھاتے ہیں، کبھی کم نہیں کھاتے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کھانے میں جو ہے نا اپنی غذا کو کم کیا جائے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.